بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سناتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ اور سننے میں بلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک ایک دن ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو کہ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم نے اشتراحت یعنی کہ عبادت کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا ہے اور کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایات کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت کے اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے معروب نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ پر ہی سونپ دیا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت و طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے بھیجے۔ قاصدین کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایات کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحفوں کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچ جاؤں گا، تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح انہوں نے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا اور ہٹ درم نہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ اس ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک جن نے عرض کیا کہ میں اس دربار کا برخاست ہونے سے پہلے ہی تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کو بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ ایک جن نے کہا، دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وزیر نے کہا، میں پلک چپکنے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس تخت کی ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا، مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مٹی اور فرمانبردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرمانبرداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا، اور اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا وہ کیسر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ کا خیال تھا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی کئی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا
کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اسلام قبول کر لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کا ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد اذن اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔